الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسول النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی محمد چشم براہ سلامی محمد حامد حمد خدا بس خدا بدا کریم مصطفیٰ بس محمد اذکرنی خواہم خدا خدا اذکر حب مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 ستمبر 1992 قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہمارے احباب نے جو انجمن بنا رکھی ہے، اس کے زیر اہتمام ربیع الاول کی نسبت سے آج ہوگا سیرت کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے دفتری پشاور سرحد پاکستان میں، جس میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں.
میں نے آج جمعہ کی نشست میں آپ سے بھی عرض کیا تھا اور ذاتی طور پر بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ بلا تاخیر بات شروع کریں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کی بات ہم معمول سے ہٹ کر نسبتاً بہت مناسب وقت پر شروع کر رہے ہیں. کتاب اللہ سے دو مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا جو آج کی ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج ادا فرمایا. اور مسلمان پر کتنے حج فرض ہیں؟ صرف ایک حج فرض ہے. اگر میری یہ بات آپ حضرات ان دوستوں تک پہنچا سکیں کہ جو اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں، یا کوئی سفارش کے ذریعے پہنچے یا کسی اور ذریعے سے، تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک حج کرنا فرض ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو رزق میں فراوانی دی ہے، روپیہ پیسہ بہت دیا ہے، تو آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی لباس سے محروم تو نہیں، کوئی گھر سے محروم تو نہیں، کوئی ایسا بیمار تو نہیں کہ علاج کے لیے جس کے ساتھ روپیہ نہیں ہے. اگر آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا موجود ہے، کوئی ستم رسیدہ موجود ہے، کوئی ایسا مسلمان یا ایسا انسان موجود ہے کہ جسے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو اللہ نے آپ کو جو رزق حلال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ان بندوں کی ضروریات میں اسے خرچ کریں. اس لیے کہ بھوکے، پریشان حال، بیمار، غریب الوطن مسافر اور ضرورت مند انسان کا تعاون کرنا جبکہ آپ کو توفیق ہے وہ فرض ہے، اور ایک حج کے علاوہ دوسرے حج ادا کرنا وہ نفل بنتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم فرائض کو نظر انداز کر کے نوافل کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا نفس اس سے تسکین محسوس کرتا ہے کہ ہم ہر سال حج کر کے آئیں اور ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا جائے اور گلے میں ہار ڈالے جائیں. اللہ کے قرب کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، بڑے سکون اور نہایت ہی متانت سے میری یہ بات سن لیجیے. اگر آپ نے کسی غم زدہ انسان کا غم بانٹ کر اس کے آنسو تقسیم کر لیے اور اپنے دامن میں بھر لیے، اس کے دکھوں کا مداوع کر لیا، تو آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا مقابلہ ہزاروں حج بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی دے دے. کسی ایک غم زدہ اور ستم رسیدہ انسان کے اگر آپ نے آنسو پوچھ لیے اور کسی روتے ہوئے انسان کے لبوں پر آپ نے مسکراہٹیں بکھیر دی، اس عمل کا مقابلہ آپ کے کئی حج بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا.
اور باقی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا. اپنی عدالت کے زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حالانکہ تشریف لے گئے تھے، مصلح پر جا کے واپس آئے، اور ام المومنین سے پوچھا کہ وہ چند براہے میں آئے تھے، کچھ تو ہم نے تقسیم کیے، کچھ بچ گئے تھے، وہ کہاں ہوئے؟ اور کیا اللہ کے رسول وہ رکھے؟ فرمایا لاؤ، اور انہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں تک پہنچایا. فرمایا محمد کو حیات یہ ہے کہ میرے گھر میں کچھ درہم رکھے ہوں اور میں اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم کچھ افسانہ پسند قسم کے لوگ ہو گئے. ہم نے اسلام کی روح کو یا تو سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو اسے اپنی عملی زندگی میں نظر انداز کر رکھا. اللہ کی عبادت کے بعد یاد رکھیے، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی اس کے بندوں کا دل جیتنا ہے. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے سرگندہ میں اسلام کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمتوں کے اتمام کا فیصلہ کر لیا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات منتخب کر لیا. سیرت سرور کائنات کا یہ پہلو آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ ولادت کے تذکرے تو ہوا کرتے ہیں، صرف تذکرے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے بہت کچھ اس سلسلے میں پیش رفت کر لی. آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا. خوشی اور غم یہ دونوں کیفیتیں امتحان بن کر آتی. عموماً انسان خوشی کی افراط میں اور خوشی کی زیادتی میں اعتدال کی حدیں عبور کر جاتا ہے، اور غم کے افراط میں اور زیادتی میں بھی اعتدال کی حدیں پار کر جاتا ہے. اسلام ہرگز آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی خوشی ملے تو آپ اس کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے اختیار نہیں کیا، اور آپ اعتدال کی حدوں کو عبور کر جائیں، یا یہ کہ اگر کبھی کوئی آزمائش، کوئی دکھ، کوئی مصیبت امتحان بن کے آ جائے تو آپ اس کے اظہار میں بھی اعتدال کی حدیں عبور کر جائیں. ان دونوں کیفیتوں میں اسلام نے انسان کو بالخصوص مسلمان کو توازن اور بیلنس پر قائم رہنے کا حکم دیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت پر ہم سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں وہ مقام نہیں رکھتے جو صحابہ رسول کا تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس مسئلے اور اصلاح کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق تھا. اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف انہوں نے اپنی خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں ایک یہ مرحلہ بھی آیا کہ وہ اتنے غمگین ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ اس سے زیادہ کسی دن بھی وہ دکھی اور غمگین نہیں ہوئے. قرآن کریم کی یاد جب نازل ہوئی تو ہلکا رسالت میں
خوشی کی لہر دوڑ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دوسرے کو مبارکباد کہی. تکمیل دین کی بشارت آئی ہے اللہ کی طرف سے, نعمتوں کے اتمام کی خوشخبری آئی ہے اللہ کی طرف سے, اور اسلام نے اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے ضابطہ حیات منتخب کر لیا ہے. بہت بڑی خوشی تھی. لیکن راحت و مسرت کے انہی لمحات میں ایک روشن ضمیر کی آنکھیں برس پڑی, ایک روشن ضمیر کے آنسو جاری ہو گئے. اور پشاور کے دوستوں, وہ رونے والا کوئی معمولی آدمی ہوتا تو شاید اسے نظر انداز کر دیا جاتا کہ ہنستا ہے یا روئے, ہمیں کیا. یہ رونے والا وہ شخص تھا کہ اسلام میں اس کی مسکراہٹیں بھی معیار ہیں, اس کے آنسو بھی معیار ہیں. حلقہ رسالت کا مستند اور معتمد کردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر کے آنسو دیکھے. کہا کہ ابو بکر آج آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. آج تو وحی کی سزاؤں نے ہمارے دل و نگاہ کے دروازے سے دستک دے کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم سے نعمتوں کا اتمام ہو گیا, اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. آج کے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو ہماری سمجھ سے زیادہ تر ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اس پر میں بھی خوش ہوں کہ دین کی تکمیل, نعمتوں کے اتمام اور اسلام کے انتخاب کی خوشخبری سنائی گئی. اس پر تو میں بھی خوش ہوں, لیکن جس بات میں مجھے رلایا ہے شاید وہ تم نہیں سمجھے. یہی وہ 3 اہداف تھے جنہیں مکمل کرنے کے لیے میرا محبوب آیا تھا. جب یہ 3 اہداف مکمل ہو گئے تو اب ڈرتا ہوں, دل دھڑکتا ہے کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے. پھر جا کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں آیا کہ ابو بکر کے فکر و تدبر کی گہرائی کا کیا عالم ہے. واقع سے سر رسول کہا گیا ہے نا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ کی اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے تو سزائیں معطل ہو جایا کریں. یہاں کی سزائیں ترستی ہیں ان جملوں کے لیے. آپ یہ جملے ان ہواؤں میں اور ان سزاؤں میں تحلیل کیجیے. پشاور کے دوستوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی رو دیے تھے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند روز پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا. سفر کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے. درد سر اور بخار کی شدت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ پہ ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالے جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعمیر ارشاد میں ٹھنڈے پانی کو انگیلا گیا تو آپ کی طبیعت میں راحت ہوئی, سکون آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اصل میں حجت الوداع کے خطبے کا ملخص ہے. جہاں تفصیل کی یہاں اس کا خلاصہ ہے. انسانی حقوق کی بات کی, مہاجرین کو انصار کو مہاجرین کے متعلق وصیت فرمائی. اور اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل چن لیا, اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی لاتخذت ابا بکر, میں ابو بکر کو اپنا خلیل چن لیتا رضی اللہ تعالی. لیکن انسانی اسلامی اخوت و محبت پہ انحصار کرتا ہوں. اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا. جس کسی نے جتنا احسان مجھ پہ کیا
جس کسی نے جتنا بھی احسان مجھ سے کیا تھا میں نے ان سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ادا فرمائے۔ اور اسی خطبے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنا پسند ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق دنیا کی زندگی میں اضافہ کر دیں، اور اگر ہمارے جوار رحمت میں آنا پسند ہو تو پھر تیاری کر لو۔ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے جوار رحمت میں تو ہو، لیکن دنیا کی زندگی میں کبھی آنکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے، دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب ہمارے جوار رحمت میں آ جاؤ گے تو وہاں آنسو، دکھ اور آزمائشوں کا گزر نہیں کہ وہ دار جزا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے اس بندے نے کیا پسند کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے جوار رحمت کو پسند کیا۔ صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ دیا، جزاک نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن وہ روشن ضمیر پھر رو پڑا۔ اس دیگر کی آنکھوں میں پھر آنسو چھڑک پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد صحابہ جمع ہوئے اور کیا ابو بکر آپ کیوں روتے؟ یہ تو اللہ کے کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کوئی اور نہیں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن پشاور کے دوستوں میں کہا کرتا ہوں یہی ابو بکر صدیق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے اور کنایت پر روک دیتا، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، آپ دیکھیے اس دن ابو بکر سے زیادہ کوئی مضبوط اور مستحکم نظر نہیں آتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تجزیہ فرماتے ہیں اگر اس روز ابو بکر صدیق مضبوط نہ ہوتا تو سر کے غم میں رحمت عالم کی جدائی کے غم میں امت مسلمہ کا جو حال تھا، اگر اس دن ابو بکر مضبوط نہ ہوتا تو معلوم نہیں اس امت کی گاڑی کس پٹری پہ ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کے استحکام نے امت مسلمہ کو حوصلہ دیا۔ عالم یہ ہے کہ مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں، سزائیں سوگوار ہیں، ہر طرف سے خشکیاں اور آہیں سنائی دیتی ہیں۔ حسنین کریمین کی آہیں تو دلوں کے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ سیدنا فاطمہ کہہ رہی ہے سبت علیہ وفاء الليل والنهار سبت علی الایام سرن لیا، میرے بابا کی موت نے مجھ پر جو صدمے ڈھائے ہیں اگر ان صدموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ ڈال دیا جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، اندھیرے میں ڈوب جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اضطراب اور بے قراری کا یہ عالم ہے، غم کی شدت کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکس مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان سے یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد ماتا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے رہے، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت میں ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اتنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ چلا تو برستی ہوئی آنکھوں سے آئے گزرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، صدیق اکبر داخل ہوئے وا نبیہ وا رسولہ وا صفیہ کہتے ہوئے اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے رسول، میرے دوست۔ وہ حادثہ ہو گیا نا جس کے تصور سے دل دھڑکتا تھا، یہ حادثہ ہو گیا نا
جس کے تصور سے میں لڑکتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہوئی تھی. ہے اجازت مجھے پشاور کے بے زبانوں اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب. جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا، اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی. جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی، اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے. اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا. اگرچہ یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے، اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے، میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے، یہ کائنات کا تبصرہ. حوازن کے قبیلے کی بادیا نشین عورتیں جو بچوں کو ہر سال اٹھانے آیا کرتی تھی، ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے گھرانے کے بچے کو پالتی تھی تاکہ معاذ بن ہمیں کچھ ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یتیم ہے، ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا. حلیمہ سب کے بعد آئی تھی، سوچا دیکھتے ہوں. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، آمنہ سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یتیم کسی کو پسند نہیں آیا. تو جب آمنہ نے فرمایا نہیں، شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آیا. حلیمہ قریب آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کپڑے کے باریک باریک سوراخوں سے حسن مستفی کی تابانی نے حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا بھی انتظار تھا. حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی، اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اگرچہ ان تاثرات کو منظوم تو حسان ابن ثابت نے بات میں کیا، لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا. اس نے شاعری نہیں کی، عشق ضرور تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شادی فرماتے تھے سید عطاءاللہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا عینی کے بجائے عینین کہو. یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عبداللہ کے یتیم تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے، اور تیرا سراپا دیکھ کر تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے
کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا. باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا. جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا، جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا، جس طرح چاہا دریاؤں سمندروں آبشاروں ندی نالوں کو بنا دیا، جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی، جس طرح چاہا چاند کو نمانیت عطا کی، جس طرح چاہا جنت کو بہاریں دے دی، جس طرح چاہا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بنایا. ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا. کہ اللہ کا قد خلقت کما تشاء. حسان ابن ثابت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیری تخلیق کا مرحلہ آیا تو تیرے بنانے والے نے پوچھا شاید تجھ سے میرے محبوب بتا تجھے کیسے سجاؤں، تجھے کیسے سنواروں. جس طرح تیرا ذوق چاہتا گیا اسی طرح دست قدرت تیرے نقش بناتا گیا. وہ ولادت کا منظر تھا، وہ ولادت کا منظر تھا. حسان ابن ثابت نے عربی میں کہا اور شادی نے فارسی میں کہا. پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کیا ہوگا، آج پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہزار صبح بہار نگاہی چکدش، جنوب سایہ زلف سیاہی چکدش. سبق سبق گل نسرید اکثر رخوی زدی، چمن چمن گل نسرید یہ اکثر رخوی زدی، سبق سبق گل خنداز راہی چکدش. میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں. تو جب میں اپنے ذوق کے مطابق کروں گا لفظی نہیں. میرا محبوب ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں. میرے محبوب کی زلفوں کی مستی سے راتوں کی سیاہیاں معطر ہو جائیں. میرا محبوب جن راہوں سے گزرے گلشن مہکتے نظر آئے. چمن چمن گل نسریز اکثر اخری زدی، سبق سبق گل خنداز راہی چکدش. بپیشگاہ جمالت جلال سربت کہ خنداہے کے تبسم کے جاہی چکدش. میرے محبوب کے تبسم پہ شاہی وقار قربان جائے. میرے محبوب کی ایک مسکراہٹ پہ سکندرانہ جلال قربان جائے. بہرحال وہ ولادت کی بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خدرائے عائشہ میں قدم رکھا رضی اللہ تعالی عنہا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے سفید چادر تنی ہے. چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا صدیق اکبر نے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، طبت حیا و میتا. دنیا کے سارے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے. موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے. میرے محبوب
تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو موت کے بعد بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا زندگی میں حسین. پھر ارشاد فرمائے اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر چادر کہوں گی اس میں سارا مدینہ جمع ہو گیا. یہ سننے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے. پھر آپ نے رضی اللہ ہو مجھے ہر مرتبہ کہنا پڑے گا. میرے لیے تو کوئی تکلف کی بات نہیں, میں تو کہتا رہوں گا, لیکن آپ کے لیے یہ شایع نشان نہیں. جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے کسی اچھی بات کی طرف, پھر اسے بھولنا نہیں چاہیے, اسے اپنا لینا چاہیے. کچھ لوگ یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے نا. انڈیا میں ایک صوبہ ہے گجرات, وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھی ہے, ان میں ایک خوبی ہے. ان کے آباء اجداد نے یہ طرز اپنایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے. آدم, یعقوب, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, ہارون, یونس, انبیاء کے ناموں پر. جب میرا وہاں جانا ہوا سن 80, 81, 82 سے, تو میں نے ان سے کہا کہ اس دور کی بات تھی کہ آپ کے آباء و اجداد نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کی اشاعت کے لیے آپ کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب کیے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. لیکن اب یہ کام ہو چکا, اب آپ ایسا کریں کہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. چند نام میں نے اس سلسلے میں انہیں گنوائے, اور بچیوں پر امہات المومنین اور بنات رسول کے ناموں پر نام رکھیں. آپ یقین فرمائیے کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھے جا چکے ہیں, اور وہ رکھ رہے ہیں. بس ایک بات بتا دوں انہیں, بہت مخلص مسلمان ہیں گجرات کے مسلمان. ایک اور خوبی بھی میں بتاتا چلا جاؤں. اس وقت عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے, شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی جدوجہد کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. یورپ میں, افریقی ممالک میں, ادھر ایشیائی ممالک میں, جہاں کہیں میں گیا ہوں, سب سے زیادہ تبلیغی جماعت میں گجرات کے مسلمانوں کا کردار نظر آیا. اور جب دارالعلوم دیوبند سے کچھ علماء کرام یہاں گجرات میں آ گئے, شانور کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس طریقہ کار میں کسی بات پر ذرا اختلاف ہو گیا انسانی نقطہ نظر سے, اور جب وہ یہاں گجرات آ گئے اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا ان مسلمانوں نے, گجرات کے مسلمانوں نے, کہ اس وقت وہ بھی ایک دیوان نظر آتا. اتنی عظیم یونیورسٹی بنا ڈالی ہے انہوں نے جامعہ اسلامیہ دادیل بنایا, جامعہ حسینیہ رادیل بنایا, شیخ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ جس کے فاؤنڈر ہیں. جامعہ اسلامیہ دادیل کے شانور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فاؤنڈیشن رکھا, جس میں مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم بھی معلم رہے, متعلم رہے. شیخ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ متعلم رہے, پھر معلم رہے. جامعہ اسلامیہ دادیل کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, خوب خوب ترقی و فروغ عطا فرمائے. وہ بھی ایک طرح کا گیا ہندوستان میں دوسرا دارالعلوم دیوبند نظر آتا. میں نے اس کے جلسہ تقسیم اسناد میں پچھلے سال جب شرکت کی تھی, تو
اس وقت دور حدیث کے طلباء کی تعداد 650 اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے ان مسلمانوں پر کہ اگر ایک اچھی بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو بس پھر نوازش سے اسے پکڑ لیا، بار بار نہیں کہنا پڑا ان کو۔ تو یہ بات صرف ایک بات کہنے کے لیے میں نے تو بہت سی باتیں آپ کو بتا دی، پھر مجھے کہنا نہ پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جمع ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمشیر وقت ہے اور یہ کہتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ ان محمد قد مات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گردن اڑا دوں گا۔ ذرا دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر کی بات ہر سے آخر ہے امت میں۔ مدینہ بھی جمع ہے، ان میں فاروق اعظم بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو خطاب کیا، خطبہ مسنونہ پڑا، فاروق اعظم کو قریب بلا لیا۔ ابن خطاب تعالی ہنا آپ کا قریب آئیے اور میرے سامنے بیٹھے۔ فرمایا ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، زندہ لوگوں کی طرح ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا۔ یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں یہ گوشہ عافیت میں پہنچ گئے، وہ بھی بولے نا، ان سعادتوں میں سب شامل ہو جائیے نا میرے عزیز اور میرے بزرگ۔ ان اللہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وابقا، اللہ نے اپنے محبوب کو دنیاوی زندگی عطا فرمائی، جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیاوی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی پر خرچ کیا۔ 4 شعبے ذکر کیے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 4 اہداف ذکر کیے ہیں رحمت عالم کی حیات طیبہ کے۔ فرمایا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اہداف پر اپنی زندگی گزار دی۔ دین کے قیام، اللہ کی ذات کے اظہار میں، اعلاء کلمت اللہ میں، یعنی اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تعویذ فروشی کا تذکرہ نہیں ہے، اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یاد رکھیں گے نا کہ صرف 3 قانون یاد رکھے گا، آپ بھی یاد رکھیے، کہیے جزاکم اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ رسالت، اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین۔ اب یہ اقامت دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین کیا ہے؟
یہ پہلے بتاؤں یا خطبہ پورا کر لوں؟ خطبہ پورا کر لوں. ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وغفا حتى قام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريق فإن منكم الله ربه فهو حج لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة فإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. حضرات صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کی آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اس موضوعیت کے ساتھ ادا ہوئی کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے. آنکھیں بھی برستی ہیں اور صدیق اکبر کی آواز میں آواز ملا کر صحابہ رسول یہ آیتیں دہراتے جا رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ابن خطاب یہ آواز کھونے کا وقت نہیں، ہوش میں آنے کا وقت ہے، قدم ڈگمگانے کا وقت نہیں، استحکام کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. کیا کہا میں نے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، معبود نہیں. جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ کون ہے؟ معبود. جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ معبود ہے. ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن موت آئے گی، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا ہی نہیں ہوا. تو وہ کون ہے؟ وہ معبود ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں، معبود ہے. اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اس سے پہلے بھی اس دنیا میں آئے اور اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. ہمارے محبوب نے بھی اپنا مشن پورا کر لیا، اب اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. وہ تو دنیاوی زندگی میں بھی بتا رہے تھے کہ میں نے اللہ کے جوار رحمت میں جانا پسند کر لیا ہے. تو اب ہم نے ان کی امانت کو سنبھالنا ہے، قرآن کو سنبھالنا ہے، سنتوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے.
انسانیت کی تعمیر کرنی ہے، جلالت کے اندھیروں میں ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں، شقاوت کو سعادت سے بدلنا ہے، عداوت کو اخوت سے بدلنا ہے۔ یہ رونے دھونے کا وقت نہیں، یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ۔ دیکھا اگر آپ ہوشیار ہوں تو ہماری غفلتوں کو بھی آپ دور کریں گے، ہماری کوتاہیوں کا ازالہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید اور ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی ذمہ داری ان کی ڈالی گئی تو مسلمانوں سے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اگر میں غلطی کروں تو کیا کرو گے؟ مسلمانوں نے کہا اصلاح کریں گے۔ فرمایا اگر ٹیڑھا چلوں تو کیا کرو گے؟ ایک بدے نے تلوار سیدھی کر کے فرمایا اس سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ اس پر غضبناک نہیں ہوئے، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ ایک اعرابی ایک بدوی امیر المومنین کے سامنے یہ کشائی کی جرأت کرتا ہے، اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے اور فرمایا رب العالمین تیرا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ تیری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ٹیڑھا ہوئیں تو ہمیں سیدھا کر سکتے۔ آپ کی بیداری ہمارے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ تو 4 آداب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں آئے ہیں۔ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقامت دین کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک اور خطبہ، قرآن کریم کا ایک اور برق، سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم، جو انہوں نے مصر کی جیل میں اپنے ہم سجن، اپنے قیدی نوجوانوں کے سامنے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ یہ دونوں نوجوان بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں گرفتار ہوئے تھے۔ ایک بادشاہ کا ساتھی تھا اور ایک کک تھا، جی باورچی کھانا بنانے والا کک۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور زہر ملا دیا ہے کھانے میں۔ یہ جیل میں تھے، قید کے ایام گزار رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام موعود ہیں اور یہ دونوں مشرک ہیں، عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے ذرا دوری رہتی ہے، لیکن جب انہوں نے خواب دیکھے وہ خواب اتنے خطرناک تھے کہ دونوں بے قرار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ قال احدهما إني أراني آخر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ سیدنا یوسف علی قائدنا علیہ التسلیم کی خدمت میں دونوں نے عرض کیا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے نوچ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب کشید کر رہا ہوں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔
جناب یوسف نے فرمایا لا یأتیکم من ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے، فیوچر سے ہے، مستقبل سے ہے، اور آنے والے زمانے کے حالات انسان نہیں جانتے، رحمان جانتا ہے، کل کیا ہوگا کون جانتا ہے، جزاکم اللہ، کل کیا ہوگا کون جانتا ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی باتیں جاننے والا کون، لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے، اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق، مستقبل سے متعلق، تو کہیں تمہیں شرک کے جراثیم نہ لگ جائے اور یہ نہ محسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہوا کرتا ہے، نہ، عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے، وہ اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے، جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویذ بعد میں، نذرانہ پہلے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے، مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہو تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے، چاہے الٹی سیدھی بات ہی کیوں نہ ہو، بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور جب اس کو غرض نہ ہو، مطلب نہ ہو، تو کام کی بات بھی نہیں سنتا، وقت نہیں ہے پھر کبھی، اب میں مصروف ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہمارے لیڈر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے نہا رہے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کی ان کو ضرورت ہو کہ جن کی یہ انتظار کر رہے ہیں، مثلاً شاہ صاحب نے آنا تھا جلسے کے لیے اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے وہاں سے فون کیا، یہ اس وقت غسل خانے میں نہا رہے ہیں، فون ان کے فرزند نے سنا، ہمارے عزیز حسین احمد نے، اور وہ چونکہ میں دور سے فون کر رہا تھا ملتان سے، اس نے پوچھا کہ کون بول رہے ہیں، میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے دور سے کہا تھا شاہ صاحب ہے، اب وہ تو غسل خانے میں ہے، انہوں نے جب سن لیا نا کہ شاہ صاحب کا فون ہے تو وہیں سے کہیں گے بیٹا کہو ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں، فون بند نہ کرنا، مطلب ہے نا کہ پتہ نہیں پھر رابطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، یہ ملتے نہیں، اب ان کا فون آ گیا تو فون بند نہ کرنا، ابھی آتا ہوں، کہہ کر باہر سے باہر آ گئے۔ لیکن اگر کسی کا انہوں نے قرضہ دینا ہے اور کسی قرض خواہ نے فون کر لیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں بتا دو اب وہ دکان پر گئے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں اس بات کہہ رہا ہوں انسانی نفسیات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جب اس کا غرض ہو، کسی سے مطلب ہو تو بہت بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے، مطلب پڑ گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے، اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں گے میری، کیونکہ بڑے خطرناک خواب دیکھ لیے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تعبیر بات میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید ان کے دل میں اتار دیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں
کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے. ایک منظر مجھے بڑا یاد آتا ہے. امریکہ سے واپس آ رہا تھا میں، پیرس میں ہمارا جہاز اترا تو وہاں سے ہماری ایک جماعت سوار ہوئی، تبلیغی جماعت. سفر تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے، لیکن جب جماعت سوار ہوئی تو اب سلسلہ یہ ہو گیا کہ ایک ایک سیٹ ایک مبلغ نے لے لی. جو سیٹ پر مسافر بیٹھے ہیں اگر اونگ رہے ہیں تو ذرا ان کو بیدار کیا، بھائی ذرا بات سنیے گا، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ بتاتا ہے جی میں نیو یارک سے آ رہا ہوں یا ٹورانٹو سے آ رہا ہوں یا کہاں سے آ رہا ہوں. اچھا کہاں تشریف لے جائیں گے؟ یہ بات شروع کی. تو بعض مسافر جو ہوتے ہیں جب ہر مسافر کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا نا. آج میرا ایک عزیز آیا میرے پاس، ملاقات کے لیے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہ انسان کو اپنے مشن میں مخلص ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بیمہ کمپنی کا کوئی ایجنٹ تھا، یہ جو بیمہ کمپنی چلاتے ہیں اس کا کوئی ایجنٹ تھا. تو وہ اس کے متعلق شرط یہ تھی کہ یہ بڑا کامیاب ایجنٹ ہے، اس نے بہت زیادہ پالیسیاں بیچی ہے اور سب سے زیادہ اس کو رسپانس ملا ہے. تو اس کا ایک کلیپ، اس کا ایک، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تقریباً اس طرح مجھے یاد ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے کسی اس کے دوست نے کہا کہ تم لوگوں کو کیسے باہر کرتے ہو، کیسے پالیسیاں بیچتے ہو؟ کتاب کے ساتھ اس نے کہا چاہو میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مائل کرتا ہوں. سارا جمپل لے گیا وہ ایک آفس میں، اس کو وہاں جا کے آفس میں بیٹھا تو وہ افسر جو تھا وہ اس کو دیکھتی کہنے لگا تم پھر آ گئے؟ سر میں نے کہہ دیا میں نے پالیسی نہیں خریدی، چلے جاؤ یہاں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، مجھے دفتر سے ضروری کام نمٹانے ہیں، تم پھر آؤ ڈھنگ سے. کئی مرتبہ کہا ہے تمہیں. اب کہاں سے یہ کہ کہے نہیں تم تشریف رکھو، تم کچھ چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، اس نے تو دیکھتے ہی سنا ڈالا. اب وہ کچھ دیر کھڑا رہا، کتنے نے دیکھا کہ اس کی میز پر اس کے بچے کی تصویریں رکھی ہوئی، کسی افسر کی بچے کی تصویریں رکھی ہوئی. تو اس نے وہ تصویروں والا وہ البم اٹھا لیا، وہ جو فریم تھا جس میں وہ تصویریں تھی وہ اٹھا لیا. اس کو کچھ نہیں، بچے سے کہنے لگا میرے بھتیجو میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا مستقبل سنور جائے، تمہارے آئندہ اوقات کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر دوں، لیکن تمہارے ابو جان مانتے نہیں، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے، رونے شروع کر دیا، ان کو چونا، بس اب تمہارا بھی مقدر، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں مایوس جا رہا ہوں، روتا ہوا وہ فریم رکھا اور جانے لگا. اب اس نے دیکھا کہ بھی میرے بچے کو دیکھ کر اتنا رو رہا ہے، اتنا تو میں بھی کبھی نہیں رویا، یہ اتنا بڑا خیر خواہ کہاں سے آ گیا. وہ جب جانے لگا تو اس کو کہا پلیز ادھر آؤ میرا بات سنو، یہ تم آ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی بس آپ چھوڑیں مجھے جانے میں، پھر رونا شروع کر دیا. تو نہیں بتایا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو بس یہی بچے کو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے مستقبل کے لیے بھلائی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ابو میری بات بھی نہیں سنتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا بس بیٹھو، جو سب سے مہنگی پہلی پالیسی ہے وہ مجھے بتاؤ، آج میں وہی خریدوں گا. تو اس نے اپنے پولیس سے کہا کہ میں اس طرح کام کرتا ہوں. انسان کو وہ جس فیلڈ میں بھی ہو اپنے مشن میں مکمل ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے اپنی ڈیوٹی میں. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے تبلیغی بھائیوں کا پتہ نہیں خمیر کس مٹی سے اٹھا ہے، ان کو آپ دھکے دیں، ان کو آپ بدزبانی کا نشانہ بنائے، کچھ کہیں، لیکن اللہ نے ان کو حوصلہ اور وقت دیا ہے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اپنا مشن ضرور پورا کریں. اب بعض مسافر تنگ آ گئے اور کہنے لگے بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں، فکر کر رہے ہیں ہم ذرا اوم رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تبلیغی حضرات کہنے لگے بس ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں دوستوں بزرگوں
جب ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس قدر کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو ذرا آخرت کے لیے بھی کچھ فکر ہو جائے. تو دوستوں بزرگوں، جب